دجال کہاں ہے اور کب آئے گا؟ آج میں دجال کے بارے میں کچھ معلومات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی آواز الصلاۃ جامعۃ سن کر مسجد پہنچی، اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز جہاں پڑھی ہے وہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تمہیں نہ کسی مرغوب چیز کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی دہشتناک چیز کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمیم الداری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا، اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح الدجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ مجھ سے تمیم الداری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جذام اور نخم کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا، تو پانی کی موج 1 مہینہ تک کشتی کے سواروں سے کھیلتی رہی، یعنی کشتی مسلسل 1 مہینہ تک بحری موج میں گری رہی اور اس کے سوار منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے، یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرہ کے قریب پہنچ دیا، اور سارے سواران چھوٹی کشتیوں میں جو بڑی کشتی کا ساتھ تھی بیٹھ کر ان جزیرے میں پہنچ گئی۔ تو وہاں انہیں ایک ایسا چوپایا ملا جو بہت بڑے بالوں والا تھا، اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ تو اس چوپائے نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں، تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دیر میں ہے، کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب اس چوپائے نے ہم سے ایک ذکر کیا کہ وہاں ایک شخص ہے، تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے، اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سب سے بڑے ڈیم ڈول والا اور نہایت خوفناک آدمی موجود ہے۔ اس جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط اس طرح باندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور ٹخنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جگڑے ہوئے تھے۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر ہی لیا تو میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے کہ سمندری طوفان نے ہمیں 1 مہینہ تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں نہ چھوڑا۔ ہم اس جزیرے پر اتر گئے، یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی سے تمہارے پاس چلے آئے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان میں کھجوروں کے جو در ہے ان میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جان لو جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب بیسان کے کھجور کے درختوں پر پھل نہیں آئے گے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عن قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زغر کے چشموں میں پانی ہے یا نہیں؟
اور یہاں کے لوگ اس چشمہ سے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہاں اس چشمہ میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی چشمہ سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور آپ یثرب یعنی مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عربوں پر غالب آ گئے جو ان کے قریب ہے اور انہوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، اور کہا کہ آپ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں در حقیقت مسیح یعنی دجال ہوں، اور زمانہ جلد ہی آنے والا ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک زمین پر پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوگا سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیے گئے۔ سامنے ایک فرشتہ آئے گا جس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار ہوگی، اور فرشتہ مجھ کو اس شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک شہر کے تمام راستوں پر فرشتے مامور ہیں جو اس شہر کی نگہبانی کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنا عصا مبارک مار کر یہ کہا کہ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی یہ ہے مدینہ منورہ، اور پھر فرمایا یاد رکھو میں تمہیں یہی بات نہیں بتایا کرتا تھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو دجال شام کے سمندر میں یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ ہم سب کو تمام فتنوں خصوصاً دجال کی فتنوں سے نجات فرمائے، آمین یا رب العالمین۔